یہ 2008-9 کی بات ہے جب پہلے جو بٹ کوائن کرنسی متعارف کی گئی، بلاک چین ٹیکنالوجی کی بنیاد پر یہ پہلی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کی گئی تھی، اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کرنسی کی کوئی سینٹرلائز نہیں کیا جائے گا، کسی ملک کا، کسی مالیاتی ادارے کا اس کرنسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ جب بٹ کوائن کو متعارف کیا گیا تو لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، لوگوں نے اس کو ایک خیال، ایک تصور قرار دیا اور اس کو اہمیت نہیں دی، جس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنوری 2009 سے مارچ 2010 تک اس بٹ کوائن کی کوئی قیمت نہیں تھی، مطلب اس کی ویلیو صفر تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر 2011 میں جا کر کہیں بڑی مشکل سے اس کی ویلیو ہوئی $0.003۔ اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا اور کہیں 2012 میں جا کر اس کی ویلیو $1 کے برابر ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے بارے میں جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کی بارے میں لوگوں کو آگہی ملتی رہی، لوگ اس کی طرف آتے گئے، لوگ انویسٹ کرتے رہے، اور آج یہ بٹ کوائن کی قیمت جو ہے وہ $66,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی میں بات کی جائے تو ایک بٹ کوائن کی ایک سال پہلے قیمت وہ کوئی 19-20 لاکھ روپے تھی، اب وہ 1,12,00,000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اتنے بڑے اس کی قیمت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، صرف بٹ کوائن نہیں بلکہ اب تک جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی، جو کرپٹو کرنسی ہیں، اس کی تعداد 4,000 سے زائد ہو چکی ہے، جو دنیا بھر میں اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس میں لوگ جو ہے بڑے بڑے گروپ، بڑے بڑے انویسٹمنٹ گروپ جو ہے وہ اس میں ان کی ہولڈنگ ہے، کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی میں کتنی بڑی جو ہے سرمایہ کاری اب تک آ چکی ہے، اس کا آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ ٹوٹل کرپٹو کرنسی میں $2,000 ارب سے اب تک جو ہے اس کی مالیت پہنچ چکی ہے، یعنی ٹوٹل 4,000 سے زائد جو کرپٹو کرنسی ہیں اس کی جو ہے وہ اس میں اب تک 2,000 ارب سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ اس میں انوالو ہو چکا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو ہماری جو جی ڈی پی ہے، جو ہماری گروس ڈومیسٹک پروڈکشن یا جو مجموعی ملکی پیداوار ہے، اس کا مجموعی تخمینہ جو ہے وہ $300 ارب سے بھی کم ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جو ہے اس میں سرمایہ آ چکا ہے۔ دنیا بھر میں یہ 2008-9 میں جس کو ایک خواب قرار دیا جا رہا تھا، اب ایک حقیقت، اور ایک ایسی حقیقت جس کو جھٹلانا اب بڑی بڑی قوتوں کے لیے اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ چین کئی بار پابندیاں لگا چکا ہے، امریکہ کی طرف سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے، انڈیا اور اسی طرح ترکی، کئی ممالک جو ہے وہ سخت کارروائیاں اور اس کا اندیہ دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرپٹو کرنسیاں ہیں کہ وہ ابھی تک چل رہی ہے، ان کی مائننگ ہو رہی ہے، ایکسچینجز بڑھ رہے ہیں، لوگوں کی انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے، اور اب یہ صورتحال یہاں تک ہو گئی ہے کہ اب بڑی بڑی قوتیں بھی اس میں مجبور ہو رہی ہیں کہ اس کرپٹو کرنسیوں کو ریگولیٹ کیا جائے۔ پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان میں بھی اب جو ہے یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور یہ اب عدالتوں تک یہ معاملہ جا چکا ہے کہ اس کا تعین کیا جائے کہ کرپٹو کرنسیاں یہ کیا قانونی ہیں یا غیر قانونی۔ اگر قانونی ہے تو کس قانون کے تحت یہ ریگولیٹ ہے، اگر غیر قانونی ہے تو کس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پشاور، لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے کیسز زیر سماعت ہیں۔ کل جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہوئی، جس میں یہی بات سامنے آئی، اور جج صاحب کی طرف سے جو ہے یہ پوچھا گیا، جو درخواست گزار تھے اور جو فریقین تھے ان سے جو ہے خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحبہ وہ بھی آئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اے سی سی پی اور محکمہ خزانہ اور جتنے جو ہے وہ متعلقہ ادارے، ان کے نمائندوں سے یہ پوچھا گیا کہ کرپٹو کرنسیوں کی پاکستان میں کیا قانونی حیثیت ہے، کیا یہ قانونی، ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اور اگر غیر قانونی ہے تو کس قانون کی وجہ سے اس کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کس قانون کے تحت کارروائیاں کرتی ہے، کس قانون کی وجہ سے وہ مائننگ مشینیں جو ہے وہ ضبط کی جاتی ہے، لوگوں کے سرمایہ یا لوگوں کی لین دین، اور وہ جو ہے ان سے روکا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک سے بھی یہ پوچھا گیا کہ اسٹیٹ بینک نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ بینکوں میں یہ جو ہے نوٹس آویزاں کیا ہے کہ وہ بینک جو ہے اس میں لین دین نہیں کر سکتے۔ کل عدالت عالیہ میں یہ موضوع بھی زیر بحث آیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی حیثیت کیا ہے،
کیا کرپٹو کرنسی سرٹیفکیٹ ہے, کیا کرپٹو کرنسی اثاثہ یا ایسٹ ہے, یا اس کی یہ کرنسی ہے. ظاہر ہے کہ یہ اس کی حیثیت جو ہے وہ کلیئر ہونا ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کے مختلف جو ادارے ہیں وہ اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اگر کرنسی ہے اور اس کی لین دین, اس کی خرید و فروخت کے لیے بینک کے پاس جانا پڑتا ہے تو اسٹیٹ بینک کو اپنے ریگولیشن دیکھنے پڑیں گے. اسی طرح اگر ACCP جو ہے وہ اس کے انڈر اگر کوئی ریگولیشن ہے, یعنی ان کے مرکنٹائل ایکسچینج میں جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس کے ریگولیٹری باڈی ہے, تو کیا کرپٹو کرنسی کو وہ مرکنٹائل ایکسچینج میں اس کی لسٹ کر کے جو ہے وہ اس کی ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی اور زمرے میں کسی اور کموڈیٹی کے طور پہ یا کرنسی کے طور پہ یا ایسٹ کے طور پہ اگر اس کو ڈکلیئر قرار دیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اس لحاظ سے ریگولیشن بھی درکار ہوں گی. اس حوالے سے کوئی واضح صورتحال نہیں ہے. اس وجہ سے عدالت نے جو ہے وہ فریقین کو یہ حکم دیا کہ اس کے لیے 3 مہینے کا ٹائم دیا, اور ایک کمیٹی بنائی گئی وفاقی سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں, اور تمام جو اسٹیٹ بینک, ACCP اور جتنے ادارے ان کے ذمہ داروں کی ایک کمیٹی بنائی گئی, اور ان کو کہا گیا ہے کہ 3 مہینے میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے. ہر 15 دن بعد ایک کمیٹی ایک میٹنگ کرے اور اس میں جو اس کا جائزہ لیا جائے کہ اس کی کیا ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, کیا اس کو قانونی حیثیت دی جا سکتی ہے, اور اگر قانونی حیثیت دینا ممکن نہیں تو اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے کہ غیر قانونی قرار دینے کے لیے کون سے قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائیاں ہو سکتی ہے. تو یہ بہرحال یہ سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے, جس کو جو کرپٹو کرنسی کے حامی ہیں وہ اس کو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایک مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ آج جو ہے اگر کوئی ایک موضوع زیر بحث آیا اور اگر آج عدالتوں تک یہ معاملہ گیا تو کل یہ اس کی ضرورت یا عدالتوں سے بڑھ کر آگے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اور جو قانون ساز ادارے ہیں وہاں تک بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال کرپٹو کرنسی اب جو ہے وہ اس سے آنکھیں چھپانا اب شاید اتنا آسان نہیں, اس لیے اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. کرپٹو کرنسی کی اگر بات کی جائے, ایک دنیا بھر میں ایک جو اس بارے میں جو لوگوں کے تحفظات ہیں, ایک تحفظ ان میں سے ایک سرفہرست یہ بھی ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹیرر فائنینسنگ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. پاکستان میں کئی جو ہے اس طرح کے لوگ حال ہی میں گرفتار بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کرپٹو کرنسی کی آڑ میں جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کی ہے. القاعدہ اور مختلف کالعدم تنظیموں کو انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ کی, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں لوگوں کے کنسرن ہے کہ اس کو منی لانڈرنگ اور یہ ٹیکس ایویژن اور اسی طرح ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان میں بھی یہ تحفظات موجود ہے کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے. عدالتی حکم کے مطابق 3 مہینے میں کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت کو وہ ڈکلیئر کرے کہ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے. لیکن اس دوران FIA وہ اپنی کارروائی اپنی جاری رہے گی, کیونکہ وہ ٹیرر فائنینسنگ یا جو منی لانڈرنگ ہے یا جو ایکسچینج کا جو ہے غلط استعمال ہوتے ہیں, اس میں جو ہے فوریکس کے ڈیلرز ہیں ان کا بھی وہ اسمگلنگ میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ آج کل یہ بھی ایک اطلاعات ہیں کہ وہ ڈالر کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ USTD کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ FIA والے اس کا وہ کارروائیاں ان کی اسی طرح جاری رہے گی, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ کیا فیصلے کرتی ہیں وہ اپنی جگہ اس کی قانونی حیثیت کیا قرار دیتی ہے وہ ایک اپنی جگہ ایک سلسلہ جاری رہے گا. لیکن FIA اپنے جو کریک ڈاؤن ہے اور منی لانڈرنگ غلط استعمال کرپٹو کرنسی کا, اس کے خلاف FIA کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.